کوئی معمولی ہے وجہ اللہ کی زینت ہونا، کوئی معمولی ہے وجہ اللہ کی زینت ہونا، صرف زینب پہ جچا ہے یہ خطاب زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روح کربلا میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان زینب اور میرے ساتھ ہیں محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ پروگرام روح کربلا میں ہم نے کافی کوشش کی ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہم جو ہے جو بھی کربلا سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں بات کریں، اور کربلا کی جب بات کریں تو کربلا کی جو شان ہے وہ ہم کہتے ہیں، فارسی میں ایک شاعر کا کہنا ہے کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، یعنی کہ کربلا میں ہی رہ جاتا اگر زینب نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس وجہ زینب بھی آج بات کرنا چاہیں گے آپ سے۔ اب جب یہ ہم کہتے ہیں نام زینب، خطاب زینب، اور یہ یقیناً یہ خطاب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہی جچتا تھا۔ یہ نام، اس نام سے کیا مراد ہے اور کنہوں نے یہ نام انتخاب کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہت خوبصورت آغاز آپ نے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان کے حساب سے کیا۔ بہت پیارا آپ نے شعر پڑھا، اور اگر میں اپنی گفتگو کا آغاز سورہ صافات کی ایک آیت سے کروں، تھوڑی روشنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام تک آتے آتے ہم یہاں سے لیں کہ خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کہ میں نے اس آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔ اس آسمان دنیا کو میں نے ستاروں سے زینت عطا کی ہے۔ بالکل۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو زینتیں عطا کی، انسان کو زینت عطا کی۔ کیا کہ اگر اللہ نے کسی کو زوجہ عطا کی وہ زینت ہے، اگر اللہ نے کسی کو اولاد جیسی نعمت عطا کی زینت ہے، اگر اللہ نے سونے اور چاندی سے نوازا زینتیں ہیں دنیا میں، دنیاوی زینتیں کہلاتی ہیں۔ پھر جتنی سواریاں عطا کیں کہا یہ زینت ہے میری طرف سے۔ پھر جو تمہارے پاس کھیتی ہے جس میں تم اپنی روزی کا اہتمام کرتے ہو، یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ اور پھر کہا کہ ساری چیزیں جتنی یہ متاع دنیا ہے یہ کیا ہے؟ زینت ہے۔ اور اس کے بعد کہا، حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں رسول خدا کہ زینت الارض الرجال، کہ زمین کی زینت مردوں سے ہے۔ اور اس کو میں ایلیبریٹ کرتی ہوں، اور یہ اس بات سے کیا مراد ہے؟ اس بات سے خصوصی مراد مرد نہیں ہے، اس سے وہ ان کی صفت شجاعت مراد ہے۔ اچھا، کہ زینت الارض الرجال، کہ زمین کی جو زینت ہے وہ شجاعت ہے۔ شجاعت۔ اور پھر حدیث آگے بڑھتی ہے کتنی خوبصورتی سے، کہا وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، کیا بات ہے! اور جو شجاعت کی زینت ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو ابھی جیسے آپ نے بہت مجھے اچھا لگا آغاز آپ نے جیسے کیا، کہا کہ علی کی زینت کون ہے؟ وہ دختر مبارکہ، وہ عالمہ غیر معلمہ جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ زینب بنت علی خود زینت بابا ہیں، شہزادی۔ تو اس میں کہا کہ اگر والدہ کی جانب سے دیکھیں بی بی کے کردار کو، تو جناب میر انیس کا بہت خوبصورت ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ ثانی کوئی زہرا کا ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔ کیا بات ہے! ٹھیک، کیا بات تو ہے! یہ چیز صرف اسی شہزادی کو زیب دیتی تھی کہ اپنے بابا کی زینت کہلوائیں۔ اور جیسے آپ کا سوال تھا کہ یہ نام کس نے عطا کیا، تو بی بی جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں، شہزادی دو عالم کی یہ دختر، تو گھر میں بابا موجود ہیں،
مگر نانا اس وقت سفر پہ ہیں، مدینہ میں نہیں موجود. تو جب بی بی دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو شہزادی کو لا کے اپنے بابا کے ہاتھوں پہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو خدا نے مبارک دختر عطا کی ہے، اسے نام دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے تجاوز کر سکتا ہوں جب میرے خدا کے رسول جو ہے وہ موجود ہیں، تو میں ان کا انتظار کروں گا اور وہی اس بچی کو نام دیں گے. تو جب مولا سفر سے واپس آتے ہیں تو آپ کو جب آپ چہرہ مبارک کی طرف دیکھتے ہیں تو بے اختیار بولتے ہیں کہ میں یہ کیسے نام اس بچی کو دے سکتا ہوں جب خدا موجود ہے. اور پھر وہی آتی ہے، حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بچی کا نام زینب یعنی اپنے باپ کی زینت تجویز کیا ہے. تو اس طرح سے شہزادی کا یہ لقب، شہزادی کا یہ نام انہیں دیا گیا، جو کہ اس میں بامسمہ ہے. پوری زندگی شہزادی کی جو ہے وہ اس نام کی عکاس ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ بیان کیا. تو یہ نام انتخاب ہوتا ہے اس زبان سے جو وحی سے دھلی ہوئی زبان ہے، اور ایسی زبان کیسے کوئی کہتے ہیں نا کہ مسٹیکن نام رکھ سکتی ہے. بہت ہی بجا نام رکھا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے قدم قدم پر جو ہے پروو کیا کہ وہ اپنے والد کی زینت ہے. یقیناً کبھی ان کے لہجے میں جو ہے کوفے کے لوگوں کو امام علی علیہ السلام کا لہجہ یاد آتا، تو یقیناً وہ باپ کی زینت تھی زندگی کے ہر موڑ پر. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام انتخاب کیا، اور گھرانہ پنجتن کا گھرانہ ہے. تو میں چاہوں گی آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پنجتن کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا؟ جیسا کہ تاریخ سے تو ماشاءاللہ ہم سبھی واقف ہیں، خصوصاً جو اہل عزاں ہیں، جو سنتے ہیں تذکرہ. اور اب سے نہیں، جب سے یہ زندگیاں شروع ہوئیں اپنے مادرانے اپنی ماؤں کے شکموں میں قرار پائیں، اس وقت سے اس تذکرے کو ہم سن رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں. بس دیر شاید اس بات کی ہے ہمارے اندر کہ ہم کب اس کو واقعاً اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی روح کا حصہ اس ذکر کو قرار دیں، اور ہم فقط ان ہستیوں کا تذکرہ نہ کریں، انہیں عمر کی قید میں قید کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کی اس بے مثال زندگیوں سے کچھ اخذ بھی کر سکیں کہ یہ سب جو ہوتا رہا اور ان سے ہمارے تک پہنچا یہ کس لیے ہے، اور اس میں خدا کی کیا حکمت پوشیدہ ہے. تو جیسے آپ نے آپ کے کویشچنز کو دیکھتے ہوئے میں اگر بات کروں تو جناب ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی جب تشریف لاتی ہیں تو کس قدر برکت ہے اس خانوادے کے اندر کہ وہ ہستی بھی موجود ہے جو خدا کی محبوب ترین ہستی ہے. اس کے بعد پھر وہ مادر موجود ہے جس کو خدا کا حجاب قرار دیا گیا ہے. وہ بابا موجود ہیں جو سید الاوصیاء ہیں. اگر کہوں کہ کچھ سرداروں کے بیچ میں شہزادی نے زندگی گزاری ہے، اگر ایسے کہا جائے تو یہ یقیناً زیبا ہے کہ بی بی نے سید الانبیاء جیسی ہستی. نانا کون ہے؟ جو انبیاء کے سردار ہیں. بابا کون ہیں؟ جو اوصیاء کے سردار ہیں. بالکل. تمام وصیوں کا بھائی بھی جنت کے سردار، اور مادر ہیں وہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور دونوں بھائی جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے کہ جنت کے اندر کوئی زبان وحی سے ہی ارشاد ہوا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا شخص نہیں ہوگا، تمام ارواح جو ہیں وہ جوان ہو کے داخل ہوں گی. چاہے کوئی کسی بھی سن میں دنیا سے گیا ہے، لیکن جب وہ جنت میں پہنچے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کو جوانی اس کی واپس لوٹا دی جائے گی. تو کس انداز میں کتنی خوبصورتی ہے کہ اتنے سارے سرداروں کے بیچ وہ کلی اس باغ کی جب وہ پھلے پھولے گی تو وہ پھر کیا بنے گی؟ یقیناً وہ ثانیہ زہرا بنے گی. تو اپنے بابا اپنے رسالت کی آغوش میں پلتی ہیں، ماں ثانیہ زہرا بنتی ہیں، ماں کی آغوش میں پلتی ہیں، اور اپنے بابا امام علی علیہ السلام کے ساتھ بہترین وقت ایک گزارنے کا موقع ملتا ہے شہزادی کو. اور اس کے بعد پھر اپنے بھائی امام حسن کا دور دیکھتی ہیں، اور
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی شریکت الحسین بنتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، بالکل باوجود اس کے کہ ازدواج ہو گیا اور چلی گئیں اپنے گھر، اپنے گھر کو بھی دیکھا، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی نبھایا، مگر بعد میں اس انتظار میں ہیں ہمیشہ کہ کب میں جب بھی میرا بھائی سفر پہ جائے میں اس کے ساتھ ہمراہی اس کی اختیار انفیکٹ کروں۔ تاریخ میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جب جناب زینب سلام علیہ شادی کر رہی تھی تو ان کی شادی میں یہی ایک شرط مشخص کی گئی تھی کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کو کسی اصحاب مدینہ کی سے ضرورت نکلیں، پڑے، چھوڑیں بالکل مدینہ کو۔ جناب زینب سلام علیہ ان کا جو ہے باضابطہ ساتھ دیں گی۔ یعنی یہاں پہ اگر تمام خواتین کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ اگر جناب زینب سلام علیہ اپنے بھائی کا ساتھ بھی دینا چاہ رہی ہے، وہ سفر پہ بھی جانا چاہ رہی ہے بھائی کے ساتھ، ویسے تو ہم یوں کہتے ہیں بھائی تو بھائی کے ساتھ جانے کے لیے کون سی پرمیشن کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پہ جو پنجتن کے گھرانے کی بیٹی ہے جناب زینب سلام علیہ وہ شادی کے وقت اجازت لیتی ہے اپنے شوہر سے کہ جب بھی میرے بھائی کو ضرورت ہوگی میری تو میں ان کے ساتھ جانا چاہوں گی۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت کچھ القاب کہے بی بی کو لے کے، جب ان کے نام کی بات ہو رہی تو آپ نے کہا کہ ثانیہ زہرا سلام علیہ، اس کے بعد آپ نے کہا کہ شریکت الحسین، تو کیوں بی بی کو جو ہے شریکت الحسین کہا جاتا ہے؟ دیکھیے کہ شہزادی کا جو یہ تو جیسے ثانیہ زہرا کا لقب ہے بی بی کا، زینب الکبریٰ ہے ایک لقب بی بی کا، پھر بی بی کا شریکت الحسین ایک لقب ہے، تو شریکت الحسین تو شہزادی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں زینب الکبریٰ جو ہے کہ امام علی کی جتنی دختران تھیں، سننے میں آیا ہے کہ بی بی کا ایک لقب ام کلثوم بھی تھا، بی بی کا ایک اور جو باقی بیٹیاں تھیں امام علی کی ان تمام کے نام زینب تھے۔ اسی نسبت سے اسی سے بی بی کو زینب الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک، اور اس کے بعد جب ہم اس لقب تک آتے ہیں کہ بی بی کو شریکت الحسین کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ بہت کہ بی بی نے ایک دقیق چیز ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی نے اس وقت سے لے کر تا دم آخر اپنے بھائی حسین کا ساتھ اس انداز میں نبھایا، اور اس کے بعد کہ جب وہ مدینہ سے سفر کا آغاز کرتے ہیں تب مدینہ سے روانگی، بیویوں کے ساتھ جو آپ کی گفتگو رہی، اپنے گھر میں اپنی ذمہ داریوں کو جب اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو سونپا، اور پھر جب شہزادی چلتی ہیں اپنے 2 شہزادے ساتھ ہیں جو میدان کربلا میں اپنے دائی اپنے ماموں پہ جو ہیں وہ قربان ہوتے ہیں۔ بی بی جب وہاں آتی ہیں شریکت الحسین کے اس مقام تک پہنچتی ہیں کہ شریکت الحسین کا ہی لقب مل جائے، تو بی بی نے ایسا نہیں تھا کہ کسی بھی مقام پہ دونوں محمل، جو بی بی کا محمل تھا وہ بھائی کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ رہا، کوئی کام ایسا انجام نہیں پایا مدینہ سے مکہ تک، اور مکہ سے پھر پہلے عازم کوفہ تھے اور اس کے بعد عازم کربلا ہوئے، وہاں تک جب تک نہیں پہنچ گئے زمین کربلا تک، کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس بہن سے مشاورت نہیں کی۔ بے حد گہرا رشتہ دونوں بہن بھائی کے اندر، بے حد نزدیکی دونوں بہن بھائی کے اندر، اور بے حد انڈرسٹینڈنگ جسے ہم کہیں دونوں بہن بھائی کے اندر، کہ شہزادی قار امامت کو جانتی ہیں اور بھائی بہن کے مقام کو جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور جب مولا ہر مقام پہ مشورہ لیتے رہے بی بی سے، وہی چیز ہمیں بعد شہادت امام حسین بھی نظر آتی ہے کہ جب شہزادی نے وہ تمام مصیبتیں، وہ تمام وقت دیکھ لیا کہ بھائی کس طرح سے، کس غم کے ساتھ اس نے اپنے احرام کو کھولا، کس غم کے ساتھ اس نے عازم اپنے ان کے حج کو چھوڑ کے آپ عازم کوفہ ہوتے ہیں، اور پھر کوفہ کے راستے میں آپ کو جو خبر ملتی ہے کہ نہیں آپ یہاں سے پلٹ جائیں، جناب مسلم کا خط ملتا ہے، پھر بہن سے بات ہو رہی ہے، پھر بھائی کو دلاسا دے رہی ہیں، پھر بتا رہی ہیں کہ ان کو جو بھی ان کو ایک ایموشنل نیڈ ہو سکتی ہے رشتوں کے حوالے سے،
وہ کیسے اس کے اندر بھائی کے ساتھ ساتھ ہیں. اور اس کے بعد پھر جب کربلا میں خیمے پہلے لگے اور پھر اٹھوائے گئے وہاں سے, تو تب شہزادی کے ساتھ مولا کا جو ارتباط ہے, مولا کی جو بات ہے. اور اس کے بعد پھر وہ وقت کہ جب پانی بند ہوتا ہے, پانی بند ہو گیا, پانی وہاں پہ بند کیا ہوا, پانی ان کے پاس جو موجود تھا پچھلے پڑاؤ سے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں تو پانی ملا ہی نہیں, وہاں تو نہر فرات سے اٹھوا دیے گئے خیمے. تو جب وہاں سے آپ لوگ وہ جب 7 محرم کو پانی ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو بیویوں کو پیچھے اندر خیموں کے اندر سنبھالنا, بچوں کو سنبھالنا, اور پھر بھائی کو دیکھتے رہنا کہ ان کا وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کا اگلا عمل کیا ہے, وہ کس انداز میں اپنا پلان کر رہے ہیں اپنی یہاں پہ جو ہمارا قیام ہے اس کو, اب آگے کیا ہونے والا ہے. ہر چیز میں مشاورت کس سے ہو رہی ہے, جناب جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ہو رہی ہے. اور وہی چیز ہمیں بعد میں شہزادی کی نظر آتی ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام کا, کہ امام جو ہیں وہ پھوپھی سمجھ کے احترام, فقط پھوپھی سمجھ کے احترام نہیں کر رہے, وہ شریکت الحسین جان کے احترام کر رہے ہیں, ان سے مشاورت کر رہے ہیں. اور بی بی ہمیں احترام امامت سمجھا رہی ہیں کہ جو بھی بات ہے, جو بھی اس میں مشورہ, پہلے اجازت لے رہی ہیں, ہمیں بتا رہی ہیں. جب خیموں میں آگ لگ جاتی ہے, شہزادی نکلنا جب چاہتے ہیں کہ جب کیا کریں, یا جل کے مر جائیں بیٹا سجاد کہو, یا ہم خیموں سے باہر نکل جائیں کہ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. تو جب شہزادی خیموں سے باہر آتی ہیں, کیوں اس بھتیجے سے, یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ مجھ پہ اپنی زندگی کو بچانا واجب ہے. تو جب لیکن وہاں ہمارے لیے شہزادی پوچھتی ہیں, ہمیں بتایا ہے وقت کے امام کی کیا اہمیت ہے, خواہ وہ بستر پہ موجود ہے مگر مجھے اس سے, خواہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں, ان کے بھتیجے ہیں بی بی کے لیے تو, لیکن وقت کے امام کی اہمیت کیا ہے, وہاں وہ کردار زہرا نظر آتا ہے. یہاں پہ یہ جو روح عاشورہ, اصل میں روح کربلا جو ہے, یہ اصل میں جناب زہرا, جب ہم کردار زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو جو کردار زینبی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ کردار زہرا سے ایک اقتباس ہے بی بی. بالکل. تو یقیناً کہ وہ بی بی جو ہر کام میں بھائی کے ساتھ ساتھ ہیں, ہر مشورے میں بھائی کے ساتھ موجود ہیں, ہر مشاورت بھائی جو ہیں باوجود کہ وقت کے امام ہیں اپنی بہن سے کر رہے ہیں. اور پھر جاتے ہوئے سب سے بڑی دیکھیں آپ خوبصورتی کہ جب مولا جب اجازت لیتے ہیں, وداع کرتے ہیں بیویوں کو اور جانے لگتے ہیں میدان کارزار میں, تو بی بی سے کہتے ہیں کہ بہن زینب مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. بالکل بالکل. کہ وہ امام جو اتنا بڑا کام انجام دینے والے ہیں, خود اپنے مقام سے آشنا ہیں, خود جانتے ہیں کہ خدا مجھے اس کے بدلے میں کیا نواز رہا ہے. وہ کس انداز میں اور کیا عظیم ہستی ہوگی وہ, جسے امام وقت کا کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ اپنی نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. کیا بات ہے. اور یہاں پہ ہر ایک جو آپ نے سٹوری بیان کی ہے, ہر ایک واقعہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ خیمے سے باہر جانے کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی اجازت لے رہی ہیں, آلدو ایج میں بھی ان سے بڑی ہے اور طبیعت بھی ان کی بہتر ہے ان کی نسبت, اور ڈیسیجنز بہتر لے سکتی تھی, لیکن وقت کے امام کی جو ہے امپورٹنس سمجھانا اور کس طرح سے مطیع امام ہمیں ہونا چاہیے یہ سمجھا رہی ہے. اور اس کے بعد کہ تمہاری جان پہ بھی بنی ہوئی ہے نا, تم تب بھی یہ دیکھو کہ تمہارا امام تم سے کیا چاہتا ہے. فقط تمہارا اعضاء و جوارح کو اس عمل کو انجام دینا ہے جو تمہارا امام چاہتا ہے. تمہاری نظر اپنے امام کی فکر پہ ہونی چاہیے کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہاں آپ اپنے آپ کو, بھی میں نے کہا نا کہ آزاد بے شک انسان کو پیدا کیا ہے, مگر اتنا آزاد نہیں ہونا اس کو کہ وہ اپنے ہونے کا مقصد بھول جائے. نہیں, اس کو ہر وقت آمادہ تیار کس کے لیے, کہ میں کیوں ہوں, میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں. یہ ہمیں ان ہستیوں سے قدم قدم پہ, یہ نہیں کہ صرف ایک یا دو ہستی ایسی ہے, یہ تو وہ سورج, نورانی سورج ہیں کہ ان کے سامنے تمام کائنات
کہ تمام گیلیکسیز کے جو سورج ہیں وہ ماند پڑ جائیں، یہ تو وہ کردار ہیں ماشاءاللہ. لیکن ایک انسان، ایک عام انسان کی طرح عام حالات میں اتنے مصیبت صعوبت کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے مطیع امام اور مطیع خدا، کیونکہ جو اپنے امام ہی کا مطیع نہیں ہوگا، جو اپنے رشتوں ہی کا مطیع نہیں ہوگا، وہ خدا کا مطیع کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور کیا سب سے بات. بڑا رشتہ انسان کا زمین کے اوپر اس کے امام کے ساتھ ہے، اور بالکل ایسا ہر ہی ہے. رشتے سے بالا تر. بالکل. آپ سے مزید گفتگو کرتی رہوں گی اس خاص موضوع پہ. جناب زینب سلام علیہ کی بات ہو رہی ہے. یہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ جن کے بارے میں جتنی ہم گفتگو کریں اتنا کم ہے. لیکن یہاں پہ وقت تو چلتا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کا آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے پروگرام روح کربلا. میرے ساتھ ہیں محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری، اور ہم اسوہ زینبی پہ بات کر رہے ہیں. جناب زینب سلام علیہ کی بات ہو رہی تھی. ہم نے کہا کہ جناب زینب سلام علیہ کا جو نام ہے، کس طرح سے وہ انتخاب ہوا، کس شخصیت نے وہ نام انتخاب کیا، اور کس طرح سے وہ اپنے والد صاحب کی زینت ہے، کتنا عرصہ انہوں نے پنجتان پاک کے ساتھ گزارا، کیوں انہیں شریکت الحسین کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی میں ہمیں یہ کچھ بھی سیکھنے کو ملا کہ کس طرح سے بی بی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت کے امام کے مطیع بنے. اور نہ صرف مطیع بننا، واقع کربلا کی بات کریں تو جب خیموں میں آگ لگائی گئی اور جب دشمن دیکھتے ہیں، لشکر جو ہے دشمن کی، وہ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ بیمار ہیں اور اٹھ نہیں سکتے، اور
کہا جاتا ہے کہ انہیں مار دے، تو اس وقت بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ سامنے ڈھال بن کے آتی ہے اور دفاع کرتی ہے وقت کے امام سے. تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہمیں نہ صرف امام کا مطیع ہونا دکھاتی ہے، بلکہ وقت کے امام کو ایز اے لیڈی بھی آپ کو امام کا دفاع کرنا پڑے تو کس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہے امام کے سامنے اور کہتی ہے کہ آپ نے ہمارا کافی خون بہایا، اب بس ہے. تو جب بات کرتے ہیں کربلا کی، شب عاشور کی جو رات ہے، تب تک ہم کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ تھا، اور پھر یہ آخری رات تھی کہ امام جو ہے موجود تھے. لیکن اس کے بعد یہ سفر خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بہت جو ہے میں کہوں گی کٹھن سفر رہا، اور خود شب عاشورہ میں بھی اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے شام غریبہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں، جیسا میں نے بتایا کہ شہزادی کی جو ذات اقدس ہے، اگر وہ ہم ان کے بابا کے جو القابات ہیں ان سے اخذ کرتے ہوئے دیکھیں، ٹھیک، اور اپنے بھائی کے ساتھ جو ان کی ڈیووشن ہے، جو ڈیڈیکیشن ہے، اس تمام کردار کو دیکھتے ہوئے بیان کریں تو شہزادی خود حلال مشکلات ہیں. بی بی نے خود قدم قدم پر بعد حسین، بعد عباس، بعد تمام جوانان ہاشم جو کہ اس قدر قیمتی افراد تھے بنو ہاشم کے 18 جو شہید کیے گئے. تو کوئی عام کیفیت ہو، کسی عام گھرانے کی کوئی خاتون ہو تو ان کا ایک دن کا جو غم ہے یا ایک شخصیت کے جانے کا جو غم ہے، خدا نخواستہ کسی کا بھائی چلا جائے، کسی کا باپ چلا جائے، یا کسی کا شوہر دنیا سے چلا جائے، یا کسی کا بچہ چلا جائے، یا کسی کا بچہ دنیا سے چلا جائے، تو اس خاتون کی کیفیت ایسی ناگفتب ہوتی ہے کہ خود ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ایسی سچویشن میں جب ایک مشکل حالت میں وہ خاتون موجود ہے تو اس سے کوئی سوال ایسا کیا جائے جو اس کے دل کو برا لگے، یا یہ کہ جس کا جواب دینے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے. اس کی حالت ہی ایسی نہیں ہے بالکل کہ جیسے اگر کوئی گھر کی چیز بھی ہے کہ کوئی فلاں چیز کہاں رکھی ہے تو آپ اس سے کہیں گے نا ان سے نہیں پوچھو کیونکہ وہ جواب نہیں دے پائے گی. اس کی حالت ایسی نہیں ہے، وہ غم کی حالت ہے. غم انسان کو بالکل نچوڑ دیتا ہے، توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور خاص کر کسی اپنے کے بچھڑ جانے کا دکھ. میں ایک عام انسان کی بات کر رہی ہوں. لیکن جب ہم اس ہستی کو دیکھتے ہیں جو شب عاشور کی، جیسے آپ نے بات کی کہ شب عاشور میں جب ابھی پہلا حملہ تو شب عاشور کو ہی ہونے لگا تھا، پھر مولا عباس کو مولا حسین علیہ السلام نے بھیجا اور ان سے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے. کہا مہلت کس لیے چاہیے حسین کو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں یہ رات. ٹھیک، تو اب جب خبر آتی ہے، زینب لمحے لمحے سے باخبر ہیں. عباس وہ بھائی ہیں جنہیں زینب نے بڑا کیا ہے، زینب نے ان کی پرورش کی ہے. تو جب وہ بات بیویوں میں پہنچتی ہے، شہزادی تک آتی ہے، تو بی بی نے اب وہاں تو عبادت ہو رہی ہے، مردوں میں عبادت کی جا رہی ہے، وہاں ایک زمزمے کسی کیفیت ہے، ایسے جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں، وہ آوازیں خیام حسینی کے نزدیک سے آ رہی سننے ہیں. کو مل رہی ہے. لیکن خواتین کا وہاں کیا کام ہے؟ خواتین وہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہر خاتون اپنے شہید کو آمادہ کر رہی ہے کہ اسے کس انداز میں کل ماں کا نام سرخرو کرنا ہے، ماں کے نام کو جلا دینی ہے، کس انداز میں اپنے آپ کو وقت کے امام پر قربان کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو فرزند یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر قربان کرنا ہے، کس انداز میں اپنے آپ کو امام حسین کی سامنے اطاعت
گزار بنا کے پیش کرنا ہے کہ مولا سب سے پہلے میں، مولا سب سے پہلے میں چاہتا ہوں اپنی جان کو آپ کے اوپر قربان کر دوں. تمام مائیں موجود ہیں، لیکن وہ تمام مائیں یہ سب حوصلہ کہاں سے لے رہی ہیں؟ وہ اس زینب بنت علی سے لے رہی ہیں جن کے اگر بس میں ہو تو وہ خود کو بھی اپنے بھائی پہ قربان کر دیں. تو شہزادی اس رات میں ہر شہید کی ماں کے پاس جاتی ہیں، اس کی ڈھارس بنتی ہیں، اس کا دلاسا بنتی ہیں، اور پھر اس ماں کو حوصلہ ملتا ہے. وہ ماں اپنے بچے سے گفتگو کر رہی ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ ہے جہاں سے ہم ساری انرجی لیتے ہیں، اور وہ انرجی جو ہے پھر وہ تقسیم ہوتی ہے. ہاں، تو وہ جو انرجی ہے شب عاشور میں بیبیوں کے، وہ بی بی سلام اللہ علیہ، اور وہ صرف ان بیبیوں کے لیے نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام بلکہ جو ہر شہید کچھ ہونے دیر والے کے بعد اپنی بہن کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لاتے ہیں اور بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے کچھ راز و نیاز ہے، کچھ باتیں کرتے ہیں، اور پھر بی بی کبھی بھائی کے ہاتھ چومتی ہیں، کبھی بھائی کا گلا چومتی ہیں، کبھی بھائی کی وہ انگلی چومتی ہیں جو کاٹ لی جائے گی. شہزادی ہر چیز سے، وہ علم لدنی کے گھرانے میں پلی ہوئی بیٹی ہے، وہ وحی کے گھرانے میں پلی ہوئی بیٹی ہے، وہ کسی چیز سے ناآشنا نہیں ہے. تو بی بی اپنے بھائی کو تقویت دیتی ہیں، وہاں بھائی کا حوصلہ بنتی ہیں، بھائی سے بات کرتی ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روز عاشور آ جاتا ہے، صبح سے شام تک. ہم تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس ایک دن میں جتنے لاشیں اٹھائے امام حسین نے، وہ دن ایکسپینڈ کیسے ہوا. اچھا، اس کے منٹس، اس روز کا جو کیا وقت کو حسین نے اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا. بالکل. تو وہ بھائی کے ساتھ لاشا آنے تک پہلے اس بچے کو سجا کے میدان کی طرف بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد جب اس کی لاش مولا اٹھا کے لاتے ہیں، مائیں ہیں، ان کو دلاسا دینے کے لیے زینب موجود ہیں. سب سے پہلے اس بچے پہ گریہ کرنے کے لیے زینب موجود ہیں. ہر لاشے کو بی بی نے خیموں کے اندر وصول کیا. اور پھر اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ تلہ زینبیہ پہ موجود ہیں، زمین سے فریاد کرتی ہیں، زمین مجھے بتا میرا بھائی کہاں ہے، کیا تجھ تک آیا؟ اور زمین کربلا سے آواز آتی ہے، نہیں بی بی، ابھی آپ کا بھائی میرے تک نہیں آیا. کبھی زینب آسمان پہ نگاہ کرتی ہیں، اے آسمان تو جانتا ہے میرا بھائی کہاں ہے، اور آسمان سے ندا آتی ہے، ابھی مجھ تک نہیں آیا. بالکل. اور پھر بی بی دیکھتی ہے کہ وہ زہرا کا چکیوں کو پیس کے پالا ہوا بچہ بین زمین و آسمان تیروں پہ معلق ہے. شہزادی اس وقت کو گزارتی ہیں، اس وقت کو برداشت کرتی ہیں. اس کے بعد جب آندھیاں چلی کربلا کے اندر، اور ایک وقت وہ آیا کہ ظالمین لعین افراد جو ہیں وہ خیموں تک آ پہنچتے ہیں، تو وہی زینب جلی ہوئی راکھ پہ کچھ عرصے کے بعد بیٹھی نظر آتی ہیں، بیبیوں کو دلاسا دے رہی ہیں، اور پھر ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لے کے کھڑی ہیں. تو بی بی کا کردار تو اتنا خوبصورت اور اتنا وسیع ہے کہ اس پر میں کہتی ہوں کہ عام زبان میں تاب ہی نہیں ہے کہ وہ ثانیہ زہرا پہ بات کر سکے. کہ اس بی بی کے فضائل خود بابا علی نے بیان کیے. وہ بیٹی اپنے بابا کی کہ جس کا چلنا بابا نے نہیں دیکھا. بابا نہیں، شرم اتنا کرتی تھیں اپنے بابا کے سامنے جانے سے کہ بابا میرا قد بلند دیکھیں، مجھے حجاب آتا ہے. وہ بی بی جن کے لیے مشہور ہے کہ سورج اوٹ میں چلا جاتا تھا خدا نخواستہ اگر بی بی کے سر سے ردا ڈھلک جاتی تھی. وہ شہزادی جو بھائی کے ساتھ اس انداز میں موجود ہے، اتنا والہانہ عشق امام کا اور بی بی کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ بی بی جب تشریف لاتی تھی تو اگر امام حسین علیہ السلام کسی اس میں مصروف ہوتے تھے، تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے تھے، مولا تلاوت قرآن کو چھوڑ کے بی بی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے پورے قد کے ساتھ، اور اپنی جگہ پر اپنی بہن کو بٹھاتے تھے. وہی کردار جو نانا رسول خدا کا اپنی بیٹی کے ساتھ تھا، امام حسین علیہ السلام کا وہ کردار اپنی بہن کے ساتھ ہے. کیا بات ہے. تو جب امام حسین علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ شام غریبہ میں
کھڑی ہیں بیوی اپنی نیزے اس ٹوٹے ہوئے نیزے کو پکڑ کے زینب عباس بن کے کھڑی ہیں کہ نہیں اب تک جو ہوا میں اور بی بی ام کلثوم دونوں موجود ہیں. بچوں کو جو ادھر ادھر بکھر گئے بھاگ گئے جب پیچھے انہیں ظالم کی سمیٹ فوجیں رہی ان ہے. کو لا رہی ہیں. کبھی سکینہ کو آواز دیتی ہیں, جا کے دیکھتی ہیں کہ سکینہ ایک پتھروں کے ڈھیر کے پاس سو رہی ہیں. کہا سکینہ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ تو بھائی کی آواز آتی ہے, ابھی مجھے پکارتے پکارتے یہیں پہ سو گئی ہے. اس بچی کو اٹھا کے واپس لاتی ہیں اور پھر وہاں پہ دیکھتی ہیں کہ بابا علی آتے ہیں, اور جب بابا علی وہاں تشریف لاتے ہیں تو شہزادی کا ضبط وہاں ٹوٹ جاتا ہے. بالکل دیکھتے ہیں ایک سوار آ رہا ہے, اس سوار کو 1 سے 2 بار کہتی ہیں کہ اے سوار وہیں رک جا, یہاں تیرا کوئی کام نہیں, تو نے جو تم لوگوں نے کرنا تھا یہاں پہ, جو اب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہا, اب یہاں کچھ نہیں ہے جو تو لوٹنے کے لیے آ رہا ہے. مگر وہ سوار نہیں رکتا, وہ آگے بڑھتا ہے. شہزادی جس مقام پہ ہیں اس سے تھوڑا اور قدم آگے آتی ہیں, کہتی ہیں تجھے سنائی نہیں دیا, میں زینب بنت علی تجھے کہتی ہوں کہ تو رک جا. اور اسی دم وہ سوار اپنا نقاب الٹتا ہے تو شہزادی دیکھتی ہے کہ تو بابا علی, امام علی علیہ السلام ہے. بالکل. اور اور پھر وہاں پہ وہ جو ضبط ٹوٹتا ہے. پھر جو شہزادی کی اپنے بابا سے گفتگو ہوتی ہے کہ بابا اس وقت آپ کہاں تھے جب میں نے آپ کو پکارا, میرا علی اکبر شہید ہو گیا. بالکل. تو ایک ایک کر کے اس طرح سے شہداء کا جو ہے بتاتی ہیں انہیں کہ آپ تب کہاں تھے. یہاں پہ تھوڑا سا جناب زینب سلام علیہ کا صبر جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے صبر ٹوٹ جاتا ہے, بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ایموشنل کنڈیشن کی اس پیک پہ پہنچتی ہے, کیونکہ کوئی اور بھی بیٹی ہو. بڑے خوبصورت, لائک اتنے ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ اتنے قلم ہیں, اتنے ذہنوں کی خوبصورت پرواز ہے جو شہزادی کو بیان کرتی ہے, جس میں جناب محسن نقوی مجھے بہت میں رش کرتی ہوں کہ سبحان اللہ, اس قدر خوبصورت الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے بی بی کے بارے میں کہ اس کا میں ایک مسدس پیش کرنا چاہوں گی. بالکل بالکل. کہا روح وفا, جناب زینب سلام اللہ علیہ, روح وفا مزاج حیا پیکر حجاب, وہ جس کے سائے سے بھی گریزاں تھا آفتاب, لیکن گہن میں دیکھ کے زہرا کا مہتاب, آیا کچھ اس طرح سے طبیعت میں انقلاب, بعد از حسین صبر کی عکاس بن گئیں, بالکل. بنت علی جلال میں عباس بن گئیں. کیا بات ہے. تو وہ رات جب ہم دیکھتے ہیں شام غریبہ کی رات, وہ رات ہمیں زینب نہیں ہمیں عباس نظر آتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو زبانیں قاصر ہیں اس شہزادی کے بارے میں گفتگو کرنے پہ. بالکل. تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جناب زینب سلام علیہ جو ہے انہوں نے ہر جگہ کربلا میں ٹائم ٹو ٹائم جو رول تھا وہ ادا کیا. سب سے پہلے تو شب عاشور تک, ہم کہیں گے عاشور کے دن تک امام کے ساتھ قدم قدم پہ ساتھ ہے, اور اگر امام ٹوٹتے ہیں تو بہن حوصلہ دیتی ہے, اور اس کے بعد بہن تنہا بھی ہے لیکن اس کے باوجود کسی کے سامنے جتلاتی نہیں, ہر کسی کے سامنے جو ہے انہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے انفیکٹ. تو یہاں سے بعد کا جو سفر ان کا شروع ہوتا ہے اس میں بھی دیکھا جاتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہے وہ کسی کم کہیں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ قدم پیچھے نہیں لیا, تھکی نہیں, ہاری نہیں, یعنی جن کے اوپر اتنی مصیبتیں ٹوٹی ہو, جس طرح سے آپ نے پروگرام کے دوران ہی کہا کہ کسی کا ایک بھائی دنیا سے چلا جائے تو بہت عرصہ لگتا ہے کہ اسے ہم سنبھالیں. تو آج کی خواتین کے لیے جو ہے کتنے سارے میسیجز چھپے ہیں جناب زینب سلام علیہ کے کردار میں. جس طرح سے آپ نے پہلا ہی یہ کہا کہ ہمیں آج کل کی خواتین کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم امام کے موتی کیسے بنیں, اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ جب ہم اپنی فکر کو میچ کرے, دیکھ لے کہ کیا میری فکر امام کی فکر کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم ایک چیک کر سکتے ہیں, ایک وے آؤٹ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنا امام کے متی ہیں. اور اس کے بعد بھی جناب زینب سلام علیہ کے جو کافی سارے درس ہے
ہمارے لیے. تو آپ میں چاہوں گی آپ ان میں سے کچھ چیزیں کہیں کہ کس طرح سے جناب زینب ہمارے لیے ایک اسوہ دیکھیں ہے. بہت سارے شہزادی کی زندگی سے جڑے ہوئے واقعات اور حقائق ہیں جس پہ ہمیں واقعا نظر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چھوٹا سا لقب نہیں ہے شہزادی کا کہ ثانیہ زہرا، کہ ثانیہ زہرا بیوی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک بیٹی کے روپ میں، ایک زوجہ کے روپ میں، ایک ماں کے روپ میں ہمیں جو نمونہ عطا کیا ہے وہ بے مثال ہے. تو لیکن جو جب ہم بی بی کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو جو ایک بہن کے طور پہ جو ہمیں ایک بہن ہونے کا کردار نظر آتا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی صورت میں، وہ ایک ناممکن چیز ہے کہ اس قدر والہانہ انداز میں اپنے رشتوں کے ساتھ. دیکھیے کربلا سے ہمیں جو کربلا ایک منشور کی طرح سے ایک منشور ہے پورا، ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے ہر طرح کی چیز ہمارے تک، ہر طرح کا علم ہمارے تک پہنچ رہا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ خوبصورتی رشتوں کی خوبصورتی، اس میں دوست ہمیں نظر آ رہا ہے، بے مثال با وفا دوست نظر آ رہا ہے، ہمیں ایک با وفا بھائی نظر آ رہا ہے، ہمیں ایک اطاعت گزار بیٹا نظر آ رہا ہے، ہمیں اپنے چچا کا احترام کرنے والا اپنا اور ان کو اپنا بابا کے بعد اپنا سب کچھ ماننے والا بھتیجا نظر آ رہا ہے. خوبصورت رشتہ چچا کی صورت میں نظر آ رہا ہے اپنے امام حسین کا حضرت قاسم علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ ہے. پھر ہمیں جو ماؤں کے ذریعے مل رہا ہے کردار، وہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کچھ ایسے افراد تھے جو کہ کوئی رشتہ نہیں تھا ان کا ڈائریکٹلی اہل بیت کے ساتھ، مگر ان کی جو جانثاری ہے وہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک، تو جب بی بی کو اگر ہم آج کی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کردار زینبی کو کس طریقے سے اپنا سکتے ہیں، تو ایز آئی سیڈ کہ بہت سارے نکات ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم کچھ نکات کوئی لے لیں، ایک دو چیز کوئی لے لیں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی نے جو خطبے دیے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک بروکن ہارٹ پرسن جو کہ مسلسل صعوبت پہ صعوبت برداشت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ راستوں سے ایسے کٹھن راستوں سے گزر کے آ رہا ہے، اور اس رسپیکٹ کے ساتھ بھی نہیں جو اپنوں کی موجودگی میں انسان کو میسر ہوتی ہے. آپ ایک قیدی کی صورت میں آپ کو لایا گیا اور آپ کو بارہا وہ آوازیں سنائی گئیں کہ لوگ آپ کے بھائی جیسی اتنی خوبصورت، اتنی باکمال شخصیت کو، اور یعنی کہ اس سے آشنائی نہیں رکھتے، اپنی جاہلیت کی بنیاد پہ باغی کا لفظ کہتے ہیں، اور آپ وہ اس مسلسل ایک دکھ سے، ایک غم سے آپ گزر رہے ہیں. پھر آپ جب وہاں سے چلے اور وہاں جتنے سفر ہیں کوفہ، وہ کربلا سے کوفہ تک آتے ہیں اور کوفہ سے شام تک آتے ہیں، تو وہاں پہ بچے گر رہے ہیں. بالکل. اور جب بچے گر رہے ہیں ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. بالکل. جو پیچھے آنے والے سواریاں ہیں وہ ان بچوں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، ان بچوں کا دم نکل جاتا ہے، وہ مائیں تڑپ کے رہ جاتی ہیں ان بے کجاوا اونٹوں کے اوپر، وہ کچھ کر نہیں پاتی. اور اس حالت کے اندر شہزادی کا ایک لیڈر، ایک رہنما کی صورت میں ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دینا اور اس کے بعد یزید کے دربار میں اس کو بے نقاب کر کے رکھ دینا، یہ ایک بہت بڑا کردار ہے. بالکل. تو یہاں پہ یہ کہہ سکتی ہوں جس طرح سے آپ نے کہا کہ نکات تو بہت ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے کہ ہم انہیں لے لیں اور ان سے ایک ہر نقطے سے ایک درس لے لیں. تو سب سے بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں صبر کا کم سے کم یہ تو مظاہرہ. ہمارے اندر آئے نا کہ ہم حق بات کہنے کا حوصلہ رکھ سکیں آج کے دور میں، حق پر رہیں اور اپریشن کو کس طرح سے ریزسٹ کریں، اس کے سامنے کس طرح سے کھڑے رہے، کس طرح سے مقاومت کریں. تو میں چاہوں گی انشاءاللہ اس سے زینبی پہ ہم اور آپ سے گفتگو کریں. آج کے پروگرام کا وقت جو ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے اور اتنی خوبصورت گفتگو کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو جو ہے توفیق عطا کرے، تمام مومن خواتین جو ہے کہ زینبی کردار پہ ثابت قدم رہے، اس کردار کو پہچانے، ہمیشہ حق کے ساتھ رہے، باطل کے سامنے سینہ ڈٹ کے کھڑا رہے، اس کا مقابلہ کرے، جہاں جہاں مقاومت کی ضرورت ہے وہاں وہاں مقاومت کرے. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.